بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کب کہی کہ میں اس مشکل سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے ابو الحسن میرے پاس نہ ہوں۔ اس کی وجہ احمد نے اپنی کتاب فضائل میں یہ لکھی ہے کہ کیسر روم نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے، لیکن آپ اور دیگر صحابہ جواب نہ دے سکے۔ بالآخر وہ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے بغیر دیر کیے مختصر وقت میں تمام سوالات کے جواب ارشاد فرمائے۔ سوال یہ تھے: ابن مصعب کا کہنا ہے کہ بادشاہ روم نے لکھا کہ یہ خط بادشاہ روم کیسر بنی الاصفر کا حضرت عمر کی جانب، اما بعد میں خط بھیج رہا ہوں اور اس میں چند سوالات بھی ہیں، براہ کرم مجھے ان کے جوابات ارسال فرمائیں۔ سوالات یہ ہیں: نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں؟ نمبر 4، وہ کون سی چیز ہے جو سب کے سب بال ہیں؟ نمبر 5، وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ نمبر 6، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ نمبر 7، وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ نمبر 8، وہ کون سا شخص ہے جس کا خاندان نہیں؟ نمبر 9، وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ نمبر 10، وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ نمبر 11، معکوس کی آواز کے معنی کیا ہیں؟ نمبر 12، وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی؟ نمبر 13، وہ کون سی چیز ہے جس پر ایک بار سورج چمکا؟ نمبر 14، وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ نمبر 15، وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ نمبر 16، جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کیسی ہے؟ نمبر 17، جنت کے سیب سے حوران برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا برابر کمی نہ ہوگی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ نمبر 18، دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ نمبر 19، بہشت کی چابیاں کیا ہیں؟ جوابات کی تفصیل یہ ہے: جب یہ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ آپ ان سوالوں کے جوابات لکھیں۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط موصول ہوا اور میں اپنے رب کی عطا کردہ طاقت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تجھے جوابات بھیج رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں، وہ شریک خدا ہے کہ جس کو اللہ نے خلق ہی نہیں فرمایا، وہ چیز جس کا خدا سے تعلق ہی نہیں، وہ تمہاری یہ بات ہے کہ خدا کا بیٹا فلاں ہے، حالانکہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی بیٹا ہے۔ وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں، وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام و ابو البشر ہیں۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 ہیں: 1 آدم علیہ السلام، 2 حوا، 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، 4 حضرت موسیٰ کا عصا، 5 حضرت صالح کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں: حق ہے، حق، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی۔ وہ زمین جس پر سورج ایک مرتبہ چمکا، دریائے نیل کی وہ زمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر راستہ بنایا تھا۔ وہ درخت جس کے سائے کو تیز رفتار 100 سال میں بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں پہنچی ہوئی ہے، اور دنیا میں اس کی مثال سورج ہے
کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے منور ہوتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا، وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ جنت کے برتن میں مختلف اقسام کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہ ہوں گے۔ اس کی مثال دنیا میں مرغی کے انڈے کی سی ہے کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی موجود ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ سیب جنت سے حور برآمد ہوگی لیکن سیب میں کمی نہ آئے گی۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے لیکن آخرت میں صرف مومن کے لیے مخصوص ہوگی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائیں گے، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں کھا رہے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابن مصیب کا بیان ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا، پڑھ کر کہنے لگا، خدائے واحد کی قسم، یہ جوابات خاندان رسالت سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر پوچھا، یہ جواب کس نے دیے ہیں؟ ایلچی نے بتایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نے دیے ہیں۔ اس کے بعد قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے۔ قیصر روم نے حضرت کو لکھا، مجھے آپ کا بھیجا ہوا جواب موصول ہوا۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کے خزانہ ہیں، حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ میری خواہش ہے کہ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں اور خاص طور پر مجھے روح کی وضاحت فرمائیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جوابی مکتوب۔ حضرت نے جواب میں لکھا، اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے اور ذی روح کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس کر لیتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔